مسلمان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو اعمال۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا تو ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اسی طرح آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ آمنوا وعملوا الصالحات دو چیزوں کا ذکر کیا، لیکن آمنوا اس کو مقدم رکھا، عامل الصالحات کو تو آمنوا کے بعد میں رکھا۔ اب آمنوا ایمان لاؤ یا ایمان والے، آمنوا ایمان لے کر آؤ، وعامل الصالحات اور نیک اعمال کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ایمان ہے۔ جب تک بندے کا ایمان نہیں ہوگا اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اب ساری زندگی ایک شخص نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہو تو اس کے یہ تمام اعمال اس کو کوئی نفع دینے والے نہیں ہیں۔ اب ایمان ہے کیا؟ کسی نے کہا ایمان کا نام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کامل ایمان کا مطلب کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ہمیں ایمان کا مطلب پتہ چلے گا تو پھر ہم اپنے ایمانوں کو پختہ کر سکیں گے۔ جب ہمارے ایمان پختہ ہوں گے اس کے بعد جا کر ہمارے تمام اعمال تو قبول کیے جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے الشفا شریف، قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کی، المتوفہ ان کی جو سن وفات ہے 544 ہجری ہے، یعنی تقریباً آج سے 1000 سال پہلے کے یہ بزرگ گزرے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ تو دعویٰ ہوتا ہے کہ بریلوی حضرات تو اپنی طرف سے روایات کو لے کر آتے ہیں، اور یہ 100 سال پہلے سے بنا ہوا ایک تو فرقہ ہے، اور ان کی جو روایات ہوتی ہیں وہ من گھڑت ہوتی ہیں، اور یہ اپنی طرف سے دین کو پیش کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ جو بزرگ ہیں یہ 1000 سال پہلے کے، اور یہ کوئی بریلوی نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت سے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی الشفا شریف، اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تو اس میں لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ایمان کیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیں کہ ایمان کیا ہے تو پھر وہ ڈیفینیشن ہمارے نزدیک زیادہ مقبول ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ مجھے اس طرح محبت کر لے کہ وہ اپنے اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ تمام لوگ جتنے بھی دنیا میں ہیں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، وہ شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایمان کامل اس وقت ہوگا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کر لی جائے۔ اب یہی کتاب میں آگے لکھا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، 32 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں شرف بخشا، عزت بخشی، جو صحابی رسول کے منصب پر فائز ہوئے، یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ عمر اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے، یہ عمر اپنی مال سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر یہ عمر آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن یا رسول اللہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اے عمر، تو اگر اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو پھر تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب یہ سرکار فرما کسے رہے ہیں؟ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ دوم ہیں، جو کہ امیر المؤمنین ہیں، جو کہ صحابی رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی کامل ہوا نہیں ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب قربان جائیں صحابی رسول جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے عزت کی قسم، عمر آج سے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر حضور نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر، اگر تو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے تو سن لے، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ یعنی ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب سرکار سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کر لی جائے۔ اسی طرح اسی کتاب میں آگے لکھا ہے کہ جناب مولا کائنات
مولا علی المرتضی اخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ اے مولا علی، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح کی محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کی کیفیت کیا ہے، آپ کس طرح محبت کرتے ہیں؟ تو جناب مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم تمام صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے مالوں سے بڑھ کر، اپنی اولادوں سے بڑھ کر، اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر، اور سخت گرمی میں جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا، جب بندے کو پیاس لگتی ہے اور سخت گرمی ہو اور اس کے سامنے اس پانی کو پیش کیا جائے تو اس پانی کی قدر وہ پیاسا انسان ہی جانتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کا عالم ہو اور ٹھنڈا پانی موجود ہو، ہمیں اس پانی سے اتنی محبت نہیں جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ یعنی اس قدر صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرتے تھے، اور اگر محبت دل میں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال کو جو ہے تو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن: اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں ان کی خبر تک نہ ہوگی۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ اس آیت کی شان نزول کو دیکھیں تو یہاں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ اول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی صحابی ہیں، جو آج بھی سرکار کے ساتھ آپ کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ آپ کو بھی اللہ نے یہ شرف بخشا کہ آج آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دو صحابہ کرام کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، اب ان کی نیت حضور کی غصاخی کرنے کی نہیں، انجانے میں اختلاف میں ان کی آواز تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت دے کر حضور کی بارگاہ میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کے غلاموں سے یہ فرما دو کہ اے حضور کے پیارے غلاموں، اے حضور کے پیارے صحابہ، خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ عمل تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دے۔ اب یہ صحابہ کرام کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری آواز انجانے میں بھی سرکار کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ اب اللہ اکبر، صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا انداز یہ تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرمایا کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں سرگوشی کیا کرتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے کہیں انجانے میں میری آواز سرکار کی آواز سے بلند ہو گئی تو میرے اعمال کو برباد کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو ہے تو محبت کا، آپ کے ادب کا عالم یہ تھا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو آپ بھی جو ہے تو اس قدر ڈر گئے کہ جب بھی آپ سرکار کی بارگاہ میں گفتگو فرماتے تو اس انداز میں فرماتے کہ جب آپ کوئی بات کرتے اتنی آواز کو دھیمی رکھتے، اتنی آواز کو ایسا رکھتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آپ سے پوچھتے کہ اے عمر تم نے کہا کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے جو ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کا ادب تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کی محبت ایمان ہے، حصہ نہیں، کامل ایمان ہی حضور کی محبت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کی بے ادبی جو ہے تو تمام اعمال کو برباد کرنے والی، اور اس سے بڑھ کر میرے استاد صاحب نے ہمیں جب یہ حدیث پڑھائی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ حدیث سمجھائی بھی تھی۔ جناب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 92 نمبر کی حدیث ہے، اور ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان ایک مرتبہ صدق دل سے اور دل کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے اس حدیث پاک کو پڑھے گا، قیامت آ جائے گی لیکن اس سے دل سے حضور کی محبت کوئی نہیں نکال سکے گا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اسٹائل کیا تھا، انداز کیا تھا۔ آج اگر ہم جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی بھی محفل کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو ہم پر شرک و کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی تعظیم رسول میں کھڑا ہو گیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا یہ مشرک ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے کفر کر دیا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا
انداز کیا تھا، وہ ہم سے زیادہ توحید کو جاننے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ توحید کو ماننے والے تھے۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، دونوں زانوں جو ہیں تو زمین پر بیٹھ جاتے، دو زانوں ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھ لیا کرتے۔ یہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام کی دربار میں حاضری دینے کا طریقہ کار ہوتا تھا، اور وہ سب سے بہترین توحید کو جاننے والے تھے۔ وہ جانتے تھے رحمانی توحید کیا ہے، وہ جانتے تھے شیطانی توحید کیا ہے۔ شیطانی توحید وہ ہوتی ہے کہ جس میں تعظیم نبی نہیں ہوتی، جیسے کہ شیطان کے بارے میں قرآن میں پورا قصہ لکھا ہے، بہت بڑا توحیدی تھا، بہت توحید پرست تھا وہ شیطان، لیکن جس وقت جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توحید کو مقبول نہیں کیا بلکہ اسے مردود کر دیا۔ اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ رحمانی توحید وہی ہے کہ جس میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی، حضور کی تعظیم ہوگی تو ہماری توحیدیں مکمل ہوں گی۔ آج یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ آ گئے ہیں جو کہ دین کو غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں، علماء کو بدنام کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ حضور کی ذات پر جو ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ جو ہے تو چکرا جاتے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ کیوں کہ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالا جا رہا ہے۔ کوئی سرکار کے والدین کو کافر کہتا ہے نعوذ باللہ، کوئی سرکار کے آباء و اجداد کو کافر کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم آج دین سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، علماء کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کوشش کریں اپنے ایمان کو بچائیں، حضور علیہ السلام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اور ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کو بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 1 قرآن کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کے عشق میں مچلنے والی ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔